آج کی محفل پاک جشن عید میلاد النبی یہ حضرت صاحبزادہ پیر محمود قاسم صاحب کی صدارت میں انعقاد پذیر ہے۔ آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ علماء کرام جو تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ قاری غلام عباس صاحب، حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ سے علامہ غفور احمد صاحب چشتی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب خطاب شروع ہوا چاہتا ہے، آپ حضرات محبت کے ساتھ استقبال فرمائیں تاکہ نعروں کی گونج میں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب اپنا ایمانی عرفانی بیان آپ کے سامنے فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ علماء الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ صدر مجلس گرامی مرتبت محترم پیر صاحب، میزبان محترم عزت مآب حضرت صوفی محمد عبداللہ صاحب، میرے محترم دوست مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب، حضرات علماء کرام، گرامی مرتبت سامعین کرام، آج سے چند سال پہلے اسی ہم گھولیا مسجد میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم دوست مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب کا کہ انہوں نے عزت مآب حضرت صوفی عبداللہ صاحب کے ایما پر مجھے آج پھر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کر سکوں۔ حضرات، میں آپ تمام حضرات کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عالم اسلام کو سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مبارک فرمائیں، اور جو آج سیاہ بادل امت مسلمہ پر منڈلا رہے ہیں، رب العالمین امت مسلمہ کو عزت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ حضرات، ہم تمام پیغمبران اعظام کے ماننے والے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق
1,24,000 پیغمبر مبعوث ہوئے، ہم ہر ایک پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے ماہر القادری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، خوبصورت شعر ہے۔ تاروں سے کہہ دو، تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، اب خورشید منور آتے ہیں۔ تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، اب خورشید منور آتے ہیں۔ قوموں کے پیغمبر تو آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، اب خورشید منور آتے ہیں۔ قوموں کے پیغمبر تو آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ اب آنے والا پیغمبر پیغمبروں کا پیغمبر ہے۔ حضرات محترم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں تشریف فرما ہو، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کی توجہ کو اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، حضور کی ذات دین کا مرکز و محور ہے۔ سارا دین سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے گردا گرد چکر کاٹتا ہے، طواف کرتا ہے۔ حضرات، محبت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ محبت جمال سے کی جاتی ہے، محبت کمال سے کی جاتی ہے۔ یا کسی کے رخ زیبا کو دیکھ کر اپنا دل چاہنے والا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے، یا کسی کی عادات کو دیکھ کر، اس کے خصائل کو دیکھ کر، اس کی سیرت کے انوار کو دیکھ کر قربان ہونے والے اپنی جانوں کا نذرانہ اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ میں اس انتہائی مختصر وقت میں ان دونوں کمالات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، ایک ایسا حسن جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، ایک ایسی صورت جس کے جمال کو اللہ رب العالمین انتہائی شر و بسط کے ساتھ اپنے کلام آخری میں بیان فرماتا ہے، وہ حسن یوسف ہے۔ حسن یوسف کا تذکرہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارے پر اکتفا کرتا ہوں۔ جب زلیخا کے اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام زنان مصر کے سامنے بے پردہ تشریف لاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سامنے پھل پڑے تھے، کاٹنے والی چھریاں پڑی تھی، زنان مصر نے ان کو ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، لیکن جب ان کی نظریں رخ یوسف پہ پڑی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی تھی وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی ملک کریم ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، عزت والا فرشتہ ہے، کرامت والا فرشتہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں صحابیہ نے عرض کیا، ام المومنین، ہم نے قرآن میں حسن یوسف کا تذکرہ پڑھا ہے، حسن یوسف کا چرچا سنا ہے، پھلوں کے بجائے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھی، لیکن ان کو کٹنے کی خبر نہ ہو رہی تھی، درد کے احساس سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اے ام المومنین، آپ تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدان ہیں، آپ نے تو آپ کو خلوت میں دیکھا ہے، آپ نے آپ کو جلوت میں دیکھا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر حسن یوسف کی یہ کیفیت ہے تو حسن محمد مصطفیٰ کا حال آپ بیان فرمائیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں